انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا میرے بھائی، انسان پرسیپشنلی بوڑھا ہو۔ تو اس لیے آج اگر ہم کہیں پر بھی ہیں جس کی زندگی وہ ڈھابے سے اور وہ چائے اور وہ 4 لوگوں سے شروع ہو کے اور وہیں ختم ہو جاتی ہے، اور جس نے اپنے پورے وجود کی ایکچولائزیشن ایک علاقے، ایک برادری، ایک مائنڈ سیٹ، ایک سوشل سٹیچر سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، وہ وہیں سے کنفائنڈ ہوا ہوا ہے اور وہیں سے ڈیفائن ہوا ہوا ہے، تو اس کے آگے اس کے لیے یہ بڑی باتیں میٹر نہیں کرتی کہ ویئر ہی اینڈز اپ۔ لیکن جن کو یہ زہر نصیب ہوا ہے نا بھائی، انہوں نے دنیا کے اندر نا تو جس قوم کو، جن لوگوں کو، جن افراد کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ کیا برباد کر چکے ہیں اور کیا برباد کر رہے ہیں، اور آگے کسی مارک اور سگنیچر تک پہنچنے کے لیے کتنا اسپرچل اور فزیولوجیکل، مورل اور ایتھیکل مسل ایگزرٹ ہوگا آپ کا، تو وہ قومیں غم اور پریشانی کا شکار ہو جاتی۔ اس لیے آگہی، اویئرنیس جو ہم کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ یہ جو آگہی ہے نا، آگہی یا آگاہی، اس کا ایک بڑا زبردست ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ یہ انسان کے بڑے بڑے لاکس کھول دیتی ہے اور وہ بڑے کائنات کے کاسمولوجیکل پیٹرنز کے پزلز کھول لیتا ہے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا عذاب یہ کہ آگاہی غم بھی ہے، نوئنگ اینڈ بینگ ریئلسٹک، کمنگ آؤٹ آف دا فینٹیسائز ورژن، اٹ از ویری وینیمس ایز ویل۔ چیزوں کو جاننا، غافل کے لیے دنیا بہت مزے کی ہے، غافل کے لیے دنیا برباد کرنا بھی بہت آسان ہے، ریلیجس ایسپیکٹ کے لحاظ سے بھی اور پروڈکٹیو ایسپیکٹ کے لحاظ سے بھی۔ جو نیند میں ہے اور جاگا ہی نہیں ہے اس کے لیے بہت آسان ہے throwing the towel and calling it off and calling the quits in life۔ مگر جو جانتا ہے چیزوں کو، وضع کو، قطع کو، پلیسمنٹس کو، جو جانتا ہے کہ غلامی کیا ہوتی ہے، حکومت کیا ہوتی ہے، سسٹم کیا ہوتا ہے، انسان کیا ہوتا ہے، پوٹینشل کیا ہوتا ہے، نیوکلیئر کیا ہوتا ہے انسان کے اندر انرجیز کا، جو سمجھتا ہے کہ انسان کو اللہ نے کس ویسے تو خلق الانسان ضعیفہ کے مزداق میں اللہ says man is weak، اللہ کہتا ہے انسان کمزور ہے، اور یہ بھی کہتا ہے انک قادر الی ربک قدحا فملاقی، اللہ endorses himself that I know the walk of life is really hard۔ اللہ خود کہتا ہے میں جانتا ہوں زندگی کوئی آسان نہیں، اٹس ناٹ لائک اے واک ان اے پارک اور پیس اینڈ کیرٹس ان اے۔ مگر اگر انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ بھئی کہ ٹوٹی ہوئی ٹانگوں سے بھی ایوریسٹ چڑھا جا سکتا ہے، تو اس کے بعد انسان جو ہے وہ پھر اس کا وہ مائنڈ سیٹ چلنا شروع ہوتا ہے کہ وہ کہیں ہاں، جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، جس کی زندگی وہ ڈھابے سے اور وہ چائے اور وہ 4 لوگوں سے شروع ہو کے اور وہیں ختم ہو جاتی ہے، اور جس نے اپنے پورے وجود کی ایکچولائزیشن ایک علاقے، ایک برادری، ایک مائنڈ سیٹ، ایک سوشل سٹیچر سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، وہ وہیں سے کنفائنڈ ہوا ہوا ہے اور وہیں سے ڈیفائن ہوا ہوا ہے، تو اس کے آگے اس کے لیے یہ بڑی باتیں میٹر نہیں کرتی کہ ویئر ہی اینڈز اپ، اینڈ اٹ آلسو ڈزنٹ میٹر ویئر ہی اسٹارٹڈ فرام۔ لیکن جن کو یہ زہر نصیب ہوا ہے نا بھائی، انہوں نے دنیا کے اندر نا دین اسلام میں ہو یا نان مسلم ہو، جنہیں انسانیت سمجھ میں آئی ہے نا، انسان بنی کس لیے، انسان بنایا کس کے لیے، انہوں نے they have pulled it off, they have thrived and strived real hard in life، اپنے آپ کو ایک رسپانس اور جواب دینے کے لیے، اور اس کے اندر انہوں نے کن کن ڈومینز اور کن کن ایریاز پہ کام کیا ہے، یہ تو بھائی جس کو یہ لت اور جس کو یہ نشہ لگے تو وہی جانتا ہے بھائی جان، جس کو نہیں پتا he'll never be able to find out کہ زندگی اصل میں ہے کیا چیز۔ تو اس لیے میرا ایک جملہ ہے جو میں کہتا ہوں، زندگی بنانا ٹھیک ہے ایک چیز ہے، بگاڑنا بہت بڑا کام، کیونکہ اللہ نے انسان کے مائنڈ سیٹ میں ایسے انڈیکیٹرز اور ایسے پرسپیکٹیوز رکھے ہوئے ہیں جو اسے ہر وقت بچپن سے، اگرچہ اس کی اپ برنگنگ جس ماحول میں بھی ہوئی ہو، اسے کلک کر رہے ہوتے ہیں، نیشز دے رہے ہوتے ہیں کہ یو ناٹ آن دا رائٹ ٹریک، یو ناٹ مینٹ فار دس، یہ سیدھا رستہ نہیں ہے، یہ نیچرل ڈسپوزیشنل بیلنس نہیں ہے، یہ ایکولیبریم نہیں ہے مائنڈ سیٹ کا، یہ پازیٹیوٹی نہیں ہے۔ مگر اندر کے لحاظ سے ایوری چائلڈ واز بورن نارمل، وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ اپنی فطرت سلیمہ سے ہٹ جاتا ہے، فائن، اس کے اوپر بھی بات نہیں کرتا، لیکن
وہ آف دا گریڈ ہوتا ہے تو اس کی بہادری، اس کا شجاعت، اس کا وقار، اس کا مزاج، اس کا معیار، اس کی صفات، اس کا احساسات، اس کا ادراکات، اس کا پرسیپشنل کوشنٹ، ایموشنل کوشنٹ، اس کی پرسیپشنل بیلنسنگ، اس کی سٹینڈرڈائزیشن، اس کی پرنسپل ایجوکیشن خراب ہو جاتی ہے۔ جہاں بہادری کی ضرورت ہوتی ہے وہاں قائر بن جاتا ہے، اس کے اصول ڈاماڈول ہو جاتے ہیں۔ جہاں کم بولنا ہوتا ہے وہاں زیادہ چل رہی ہوتی ہے زبان، جہاں سنجیدگی اپنانی ہوتی ہے وہاں تمسخر اور استہزاء چل رہا ہوگا، you find him a lot non-serious۔ جہاں تھوڑا بہت مسل ٹون ڈاؤن کرنا تھا، ہلکا پھلکا ہیومر کر کے، وہاں ایسی سنجیدگیاں ملیں گی، ایسے سیریس لوگ ملیں گے کہ آپ دیکھیں وہ اگلے کو ویسے ہی سوئچ آف کر دیں گے، بیکاز it needed a little spice of humor over there۔ جہاں ہاتھ ملانا تھا وہاں آئسولیشن ہے، جہاں عوام میں آنا تھا وہاں غاروں میں بیٹھے ہیں، جہاں تنہائی چاہیے تھی کانٹمپلیشن، تفکر کے لیے، وہاں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی فلاں۔ تو انسان ان سٹینڈرڈ سے ہٹ جاتا ہے، وہ سٹینڈرڈ جس کے تحت وہ دنیا میں ایک بڑی سلطنت بناتا ہے، دنیا کے اندر ایک بڑی ریاست کھڑی کرتا ہے، سوشل لیولز کے اوپر، مورل لیولز کے اوپر، لیڈرشپ لیولز کے اوپر، پروڈکٹیوٹی کے لحاظ سے۔ ماں کا شریکہ بھی اس کے گھر میں ہے، باپ کا شریکہ بھی اس سے ملنے آتا ہے، دوست بھی سارے اس کے پاس ملیں گے آپ کو، معاشرے کے سب لوگ سلام اور سلوٹ بھی اسے مارتے ہوں گے، اور ہر بندہ ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اسے بڑا سمجھتا ہوگا ایک ٹائم کے بعد۔ لیکن آج جو ہم کنفائن ہو کے وہ 2-3 اور اپنے اندر کچھ تو اپنے اندر ہی بند، ایسی چپ لگی ہوئی ہے کہ منہ ہی نہیں کھل رہا، اور کچھ ایسے منہ کھلے ہیں جنہیں چپ بھی نہیں لگ رہی۔ تو you find that imbalances in a society, it is because قرآن کا سب سے بڑا سبجیکٹ ہی افراد تفرید ہے، the extremes on the higher and the lower level۔ اور اس کے ساتھ ان امبیلنسز کے ساتھ بھائی جان سلطنت کھڑی کرنا تو دور کی بات ہے، انسان اپنے آپ کو نہیں کھڑا کر سکتا۔ اگر ایک پاگل کو علم سکھا دیا جائے، یا جس کا اپنا اندر کا ایکولیبریم اور پرسیپشنل ایکولیبریم کے اوپر مزید دلیل دکھائے، تو بھائی جان پھر تو آپ نے شیطان کو دلیل، پھر تو آپ نے پاگل کو دلیل دے دیا آگے سے۔ You have taught him to rationalize his psychopathy۔ تو اصل سفر جو ہے نا کہیں پہنچنے کا، اس میں پہلا ایلیمنٹ ہے اس بات پر ایمفیسائز، ان ٹاپکس پر ایمفیسائز، یہ زندگی ہے کیا؟ وہ جو لوگ مجھے کہتے ہیں، وہ جو ہمارا معاشرہ ہے کہ ساڑھی 4 گڈیاں ہیں تو تیری 8 ہونی چاہیے، ساڑھی 2 کنال دی کوٹھی ہے تو تیری 10 کنال دی کوٹھی ہونی چاہیے، یہ جو ہمارا پرسپیکٹو ہے۔ ابھی گاڑی نکالی نہیں ہے اور کوٹھے کے اوپر جا کے اپنی کرولا اور اپنی GLI لگائی ہوئی ہم نے، یا زندگی یہ برانڈز ڈیفائنڈ کر رہی ہوتی ہیں، یہ جارجیو اینڈ پال سلیری اینڈ رسل اینڈ براملیز اینڈ آل سارٹ آف برانڈز، یا یہ زندگیاں، یہ ڈگریاں اور یہ کاغذ کے پیپر ڈیفائنڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ جو ماں چاہتی تھی یا دوست چاہتے تھے یا اور کوئی انفلوئنشل سرکلز چاہتے تھے، تو میں ویسے ہی سوشل کنفارمٹی کے نام پہ فٹ ان ہونے کے لیے لوگوں کے خواب پورا کرتا رہا، اینڈ ویئر ایور مائی ہارٹ وانٹڈ ٹو گو اٹ ڈڈنٹ میٹر، بلکہ اپنا آپ تھا ہی نہیں، اپنے آپ سے ملاقات ہی نہیں تھی، تو جو لوگ منجن اور چورن بیچتے آئے وہی اٹھا لیا ہم نے، اور پھر ڈاؤن دا لین جا کے اسی فیلڈ میں چاہے سیچوریٹڈ بھی ہوئے تو بھوک مر گئی، پھر کسی نے وہیں سیٹل کر لیا۔ کچھ 40 سال کے نام کے اوپر کہہ دیتے ہیں بیکاز مطلب اب ہم میچور ایج میں آ گئے ہیں، تو اب ہم اس طرح کے ٹائیگر نہیں ہو سکتے، تو ہم ہر کسی نے کہیں نہ کہیں ایک لمٹ ضرور لگائی ہے، اور وہ لمٹ جو ہے وہی پوری قوم کا فیٹ ہے، وہی پوری قوم کی تقدیر ہے۔ آج میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، واٹس اپ، بڑے سننے والے جواب ہوتے ہیں، بیوی، بچے، گھر، خلاص، جاب، پیسہ، تھوڑا بینک بیلنس، خلاص۔ اس سے تھوڑے سے ایڈوانس فارم کی کوئی سوچ ہوگی تو کلبز جوائن کر لیں گے، تھوڑی بہت ایکسرسائز کر کے آ جائیں گے، دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ، میں یہ نہیں کہتا غلط، لیکن انسان اپنے آپ کو، یہ زندگی اپنے آپ کو چیلنج کرنے کا نام ہی تو ہے، یہ زندگی ایک ایڈونچر ہی کا تو نام ہے، ٹو نو ویئر کین وی، ہم کہاں تک جا سکتے ہیں۔ انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا میرے بھائی، انسان پرسیپشنلی بوڑھا ہوتا۔ تو اس لیے آج اگر ہم کہیں پر بھی ہیں اور کچھ ساحل پر ہی کھڑے ہوئے ہیں اور سمندروں کی آگے کی منزل کے اوپر کنویں میں بیٹھا مینڈک کہہ رہا ہے نا کاش اگر مگر، تو فائن۔ اور اگر کچھ نے پیر اتارے ہیں سمندر کے اندر، کچھ لوگ آ جاتے ہیں آگے زندگی کے اندر، ایک رول میں یا مختلف رولز میں قدم رکھتے ہیں اندر، مگر جیسے ہی سمندر اپنا ہلاتا ہے اپنا
تو بھگوڑے بھاگ کے پیچھے آ جاتے ہیں، کیونکہ ساحل والوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اندر بلائیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ فیصلہ آپ کا ہوگا کہ کیا، اس لیے قرآن کی ایک آیت جو سورہ ابراہیم کی ریلی فیسنیٹس می کہ اس میں شیطان کا جو آخری سٹیٹمنٹ ہے نا، ان شیطان جہنم میں جا رہا ہوگا، the devil جب وہ جہنم میں جا رہا ہوگا نا، تو اس نے کچھ کلام کرنا ہے، اللہ نے فیوچر کی خبر قرآن میں پہلے ہی پروفیسائز کر دی ہے۔ وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے مت کوس، ڈونٹ بلیم می، یو آر ریسپانسبل فار یور میس اینڈ آئی۔ اور رسول بھی اللہ کا ہی، ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ ظالم نہیں ہے بھائی۔ اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں تیرے گمان کے مطابق، چھوٹا لائے گا چھوٹا لے جا، یو کم ود اے بگ ون آئی ول گیو یو اے بگ ون، بٹ اس کے پری ریکوزٹس اور کنڈیشنز اپنی جگہ پہ کھڑے۔ تو اگر آج زندگی اٹکی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے، سیاست ہو نہیں پا رہی، لوگ سمجھائے نہیں جا رہے، رستہ کھل نہیں پا رہا، اپرچونٹی کریٹ نہیں ہو رہی، سوٹ ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے، اسٹرینتھ ویکنیسز اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس، تو بھائی جان میں رسپانسبل، دنیا میں جتنا بھی جو بکھیرا ہے نا وہ میں نے کھڑا، صحیح بھی مجھے کہا، نو بڈی ایلس، کوئی اور نہیں آئے گا میرے اور آپ کا کچرا صاف کرنے۔